نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے انسانوں کی تخلیق کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے لیے اجرام سماوی اور بحر و بر کو مزین کیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کی تسکین کے لیے اپنے رسولوں کو وقتاً فوقتاً مبعوث کرتا رہا، اور یہ سلسلہ خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم پذیر ہوا۔ اب اس ملت کے لیے، اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل کیا تو اب اس ملت کے لیے تا قیامت تک یہ قرآن لاہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت سے، اس غار حرا سے جب ایک کلمہ لے کر غار حرا سے نیچے اترے، تو آپ جانتے ہیں غار حرا کی جو پہلی آیت جو ہمارے نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، جہاں اس اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سب سے پہلی آیت کا جو سلیکشن کیا ہے وہ پڑھ پر، تعلیم پر ہے۔ تو آج دیکھیے کہ دو موضوعات پہ گفتگو ہے، ایک تو تعلیم کس طرح سے اہمیت ضروری ہے، دوسرے جو ہے ہمارے اس ملت اسلامیہ کے معاملات کیا ہیں، اس معاملات کو ضرورت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو لے آئے اور جب مکے کے اندر یہ دعوت دی اور جو پاکیزہ نفوس جو انہوں نے اس کلمے کو قبول کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کلمے کو قبول کیا، اختیار کیا، ان کی زندگی دو بر کر دی گئی، ان پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ان پر مصیبتیں ڈھالی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پائے استقامت ادنا سے بھی متزلزل نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر دی، جان اور مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو اختیار کیا، اس کلمے کو اختیار کیا، تو پھر اس کا انہوں نے عملی ثبوت بھی دیا، اور اس عملی ثبوت ہی کے نتیجے میں جب تک یہ اپنے اس موقوف پہ قائم رہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں ترقی کرتی رہی، اور یہی ترقی، یہی قربانی تھی جو اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے بام عروج پر ان کا مسکن تعمیر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن لے کر آئے، جس مقصد کے لیے آئے، جس مقصد کے لیے پوری زندگی تگدو کر دی، اب یہ زندگی اور یہ مشن کو جو ہے اس امت کی طرف، امت کی ذمہ داری دے دی گئی کہ اب اس مشن کو، اس کارنامے کو انجام دے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اخلاق بہتے تھے، آپ وہ صحابہ کی وہ زندگی دیکھیے کہ جو پراگندہ زندگی تھی، جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی تھی، تاریکیوں کی زندگی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نور لایا اور اس نور سے جب یہ لوگ منضبط ہو گئے، اس کے نتیجے میں دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی روشن ہو گئی، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تھا
کہ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی، اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے تھوڑے دن کی زندگی ہے، یہ ہے ذالک المتاع الحیات الدنیا، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ تو اس وقت جو ہے کفار یہ بات یہ کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، گھر جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ دیکھو قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ لوگوں سے کہہ دو کہ قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، اور یقیناً تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے تو اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ بس وہی جانتے تھے کہ زندگی کی چند دن زندگی ہے، زندگی بس عیش کر لو، مر جائے اور کچھ نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کی زندگی کیسی تھی، مومنانہ زندگی کیسی تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ آخرت ہوگی اور اب ہم کو حساب کتاب ہوگا۔ یہ جواب دہی کا احساس جب ان کے دلوں میں جاگزی ہو گیا، اس کے نتیجے میں وہ ان کی زندگی کا ہر قدم جو ہے سمجھ کے رکھتے تھے، اور معمولی اگر لغزش ہو جائیں تو گر گڑاتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ سے معافی کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اور ہر وقت چوکنے رہتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے شیطان نے انسانوں کو بھی دھوکے میں دیا، اور ایمان لانے والوں کو بھی یہ بات کیا کہ دیکھیے کہ یہی تو زندگی ہے، بس اس میں کما لو، یہی زندگی ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ کمانا، زیادہ سے زیادہ دولت کر لینا، یہی کامیابی کی زندگی ہے۔ اور جو لوگ اس دھوکے میں آ گئے، اگرچہ کہ وہ مومن ہے، اگرچہ کہ وہ ایمان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی دوہری زندگی ہے۔ ان کی زندگی میں بھی وہ چیز ملے گی جو ایک کافر کی زندگی میں ملے گی۔ ہم نے کیا ہے کہ عبادت کو ایک وقت پر مختص کر دیا ہے۔ ہم آئیں گے مسجد میں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن جب مسجد کے باہر نکلیں گے تو پھر مسجد کے ہماری گناہوں مصروفیات میں ہم مصروف ہو جائیں گے، پھر وہی دھوکہ دہی، پھر وہی جھوٹ۔ تو یہ دو رنگی زندگی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، وہ کہتا ہے صرف ایک رنگ میں رنگ جانا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کو ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کی زندگی، جو ان کے اعمال اتنے بہترین تھے، اس کے باوجود وہ گھبراتے تھے کہ کہیں میرا معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آخرت میں کیا جواب دوں گا، ہر چیز کا احساس تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، ایک شخص آیا اور کپڑے میں بال لپٹے ہوئے تھے، وہ حضرت عمر کی طرف دے پھینک مارا اور کہا کہ عمر، اس کا بدلہ میں تجھ سے آخرت میں لوں گا۔ اتنا کہہ کے جانے لگے۔ جو صحابہ تھے وہ کہا دوڑ کے پکڑے کہ یہ عمر کے ساتھ ہی غلطی، امیر المومنین کے ساتھ یہ گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے سب کو روکا اور خود گئے اور اس شخص کو پکڑ کہا کہ بھائی، میرے بھائی بتا دے مجھ سے عمر سے کیا غلطی ہو گئی، یہاں بدلہ لے رہے، عمر اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ آخرت میں تیرا مواخذہ کر چکا، نہیں دنیا میں لے لے، کیا مسئلہ ہے تیرا۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ شخص، وہ امیر المومنین جس کے نام سے کیسروں کے کسرا کی حکومتیں لرز جاتی ہیں، وہ امیر المومنین دوڑتے ہوئے جاتا کہ نہیں، آخرت میں عمر اس بات کا مکلف نہیں ہے، عمر اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بدلہ دے سکے۔ بتاؤ کیا معاملہ ہوا کہ ہم دنیا میں ہی نپٹ لیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو کہ تمہارے فلاں گورنر میرے ساتھ زیادتی کی اور میرے بال کٹوا دیے۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم تحقیق کریں گے، وہیں کھڑے رہ کے آرڈر دیا کہ گورنر کو بلایا جائے۔ تحقیق ہوئی، معلوم ہوا گورنر کی زیادتی تھی۔ حضرت عمر نے اس شخص کے ہاتھ میں درہ دیتے ہوئے کہا کہ لو بدلہ لے لو اپنا۔ اس شخص نے کہا کہ عمر مجھے انصاف مل گیا ہے۔ یہ بات ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ وقت کا امیر المومنین اس طرح لرز جاتا ہے، اور اس کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم جو ہے آخرت سے بے فکر ہیں، ہم دس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، جبکہ قرآن جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے
قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ کہ حب الشہوات من النساء والبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے مزین کر دیا ہے، خوش آئند مرغوبات زندگی میں سے بنا دیا ہے۔ کیا چیز بنا دیا ہے؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، زرعی زمینیں۔ ذرا غور کیجیے آپ اس پہ۔ آج اگر انسان تقدوں میں لگا اور اسے کہا تو کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بس لگا ہے مصروف میں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بس زیادہ سے زیادہ کہ میں میرے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں۔ اکثر کو دیکھیں تو اس وقت گھوڑے جو تھے وہ سواری تھی، آج ہم بھی گھوڑے جو ہے بہتر سے بہتر سواری چاہتے ہیں، کار ہے تو بہتر سے بہتر کار، اور سونے چاندی کی ڈھیر جو ہے وہ اسی طرح سے ہم بینک بیلنس بڑھانا چاہتے ہیں۔ زرعی زمانے، اس زمانے میں ذریعہ معاش تھا، آج بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن نے انسان کی فطرت پر ضرب کاری کی ہے اور کہا کہ دیکھو کہ یہ چیزیں ہیں جن کو مرغوبات بنا کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، لیکن یہ سن لو کہ دنیا کا تھوڑے دن کا سامان ہے، اصل سامان، اصل چیز تو رہنے والی چیز آخرت ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ ان سے کہو کہ اس سے بہتر چیز بتاؤ، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہیں بتاؤں؟ کیا ہے یہ تمام چیزوں سے بہتر چیز؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تقوی کی زندگی۔ جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، الذین تجری من تحت الانہار، جو جنت، ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ وہ کہا ازواج مطہرۃ، ان کے پاکیزہ بیویاں انہیں ملے گی، اور جو خاص بات ہے وہ ہے رضوان من اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ نظریے کو دیکھے کہ اللہ اس سے بہتر تقوی کی زندگی۔ اب کیا ہے تقوی کی زندگی؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تقوی کی زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ عبادت کو جو ہے ایک عمل بنا لیا، ایک مخصوص وقت میں عبادت کر لی، پھر ہمارے جو عبادت کو عمل مت بنائیے، بلکہ ہر عمل کو عبادت بنائیے۔ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، یہ سب آپ کا عبادت ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے، یہ احساس کب ہوگا؟ یہ احساس اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ غور کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور آخرت میں مجھے حساب دے۔ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی کہ ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم پوچھیں تو ہر کوئی کہیں گے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے آگے شرط لگا دی حقا تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا ڈرنے کا حق ہے؟ وہ اللہ جو تم کو مجموعے میں بھی دیکھ رہا ہے، انفرادی بھی دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، دلوں میں اٹھنے والے وسوسے سے واقف ہے وہ اللہ۔ جب وہ اللہ ہے تو ہم یہ غور کریں کہ پھر ہمارا عمل جو ہے اس سے پوشیدہ نہیں رہنے والا۔ اور یہی معاملہ جو ہے ہم دیکھیں کہ صحابہ کے درمیان میں تھا، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی پوری آپ پلٹ کے دیکھ لیجیے، آپ معاملات کتنے درست ہوتے تھے۔ یہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معاملہ دیکھیے کہ جب عید کا موقع آیا تو بیٹے کو کپڑے نہیں تھے، بیوی نے تقاضا لگائی، کہا ایسا کرو کہ پیشگی رقم منگا لو، ایڈوانس منگا لو۔ انہوں نے ایک تحریر کی خزانچی کے نام کہ مجھے 1 ماہ رقم جو ہے پیشگی دی جائے، ایڈوانس دی جائے۔ جب وہ خزانچی نے تحریر پڑھا تو خزانچی بھی اس وقت بے باک ہوتے تھے، اس نے کیا کیا، خزانچی نے اسی تحریر کے اسی خط کے پشت پر ایک لکھا کہ امیر المومنین میں آپ کو پیشگی رقم ضرور دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی دیجئے۔ اگر آپ یہ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو پیشگی رقم دے دیتا ہوں۔ جب وہ تحریر پڑھی، تحریر پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں وقت امیر المومنین کو چلو دے دیجئے، کہا، رونے لگے، ارے کہ عمر بن عبدالعزیز تو وہ ہے جو 1 لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، 1 لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بیٹے جو ہے پرانے کپڑوں میں عید ہوتی ہے۔ وہ وقت امیر المومنین 6.5 لاکھ مربع میٹر زمین پر حکومت کرنے والا شخص کی بیٹوں کی عید پرانے کپڑوں میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ خزانے جو ہے بیت المال خزانوں سے بھرا ہوا ہے، سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ کس چیز نے روکا تھا انہیں؟ یہی احساس تھا۔ اس کے نتیجے میں زندگی دیکھی کیسی تھی کہ وقت امیر المومنین ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے جو ہے خزانے سے اور کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی۔
اور یہی چیز جب ہم سے پوشیدہ ہو گئی تو بیت المال کو مال غنیمت سمجھنے لگا، اور لوگوں کے مالوں کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے تصرف کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ یہ چیز احساس تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے آپ، کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھیں اور اپنی زندگی کو پلٹنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم پر رحم نہیں ہو رہا ہے، اگر اللہ اس بندوں پر، اس امت پر اگر رحم نہیں کر رہا ہے، تو ضرور ہم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے ہوگر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت اس صورت میں دی ہے کہ تم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے ہوگر دو۔ قرآن خود کہتا ہے کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت کے پہلوؤں کو کبھی ہم نے دیکھا اور کبھی غور کیا کہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے، صرف سننے کے لیے اور صرف زبانی دعوے دار کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اس کو عمل کر کے بتائیے۔ معاملہ کتنا شفاف تھا آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کرنے کے لیے حضرت عمر حضرت ابوبکر کے گھر گئے، حضرت ابوبکر نے پہلے ہی سے 2 اونٹنی تیار کر رکھی، کہا کہ میں نے یہ 2 اونٹنی پہلے تیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اونٹنی کی قیمت ادا کرنی، تو حضرت ابوبکر کہا کہ نہیں، میں آپ سے نہیں لوں گا۔ کہا کہ میں نہیں، آپ کو لینا ہی پڑے گا، آپ نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی، چاہتے تو نہیں بھی دے سکتے۔ دوسرا منظر دیکھیے، جب مسجد مدینہ کے اندر مسجد نبوی بنانے کے جب طے ہوا تو جگہ جو تھی وہ 2 یتیم بچوں کی، ان سے جب یہ مشورہ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی اس مسجد کے لیے یہ جگہ دینے کے لیے تیار۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان بچوں کو جو ہے اس جگہ کی قیمت ادا کی کہ نہیں تم قیمت۔ اور یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی سے قرض لے لیتے اور جب دینے کا وقت آتا وقت سے پہلے دیتے اور زیادہ دیتے، طے شدہ نہیں تھا، طے شدہ اگر زائد ہو جائے تو وہ سود ہوتا ہے، یہ سن لیجئے۔ بغیر طے شدہ کے جو ہے اللہ کے نبی جاتے۔ اور کیا معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنے خشاش بشاش اور کتنے کوشش رہتے تھے اپنے معاملات میں، کہ جب آخری وقت میں جب بخار رہنے لگا اور بخار کی حالت میں آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد نبوی میں، ممبر پر بیٹھ گئے اور اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، اگر آپ کا کسی کا قرض میرے ذمے ہے تو لے لو، آج لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ یہ سن لو کہ میں آخرت میں تمہارا قرض نہیں دے سکتا۔ وقت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، اپنی چاہنے والے سے کہہ رہا ہے کہ لے لو مجھ سے قرض، میں آخرت میں تم سے نہیں لیتا۔ جبکہ وہ ساتھی تھے کہ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لفظ کہے۔ کچھ 1-2 صحابہ تھے جن کے ذمے کچھ تھا، اللہ کے نبی نے لوٹا دیا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک وقت میدان جنگ میں آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، تو صفیں سیدھی کرنے کے درمیان میں ایک چھڑی جو آپ کی تھی وہ میری پیٹھ پہ لگ گئی، جبکہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بدلہ لے لیجئے۔ کہا لاؤ چھڑی منگا۔ سب صحابہ اس شخص سے کہنے لگے کہ ارے اس حالت میں تم دیکھتے نہیں ہو نبی کا معاملہ کیا ہے، بخار ہے، چہرہ سرخ ہے، اور اس حالت میں تم بدلہ لو گے؟ اللہ کے نبی سب کو خاموش کیا کہ رک جاؤ، ان کو اپنا مواخذہ کرنے دو۔ اسی اسنا میں چھڑی آ گئی، چھڑی صحابہ کو دی گئی۔ وہ صحابی جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پہ بیٹھے تھے اس ممبر کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول، جس وقت چھڑی میری پیٹھ پہ لگی تھی اس وقت میری پیٹھ برہنہ تھی۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیٹھ کی، صحابہ کی طرف اور قمیض اٹھایا کہ مارا چھڑی اور بدلہ لے لو، آج تم بدلہ لے سکتے ہیں، میں دے سکتا ہوں، آخرت میں نہیں دے سکتا۔ وہ صحابی نے چھڑی کے ساتھ جب ہاتھ بلند کیا، آنکھیں سجدہ رہ گئی، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ صحابی نے چھڑی دور پھینکی اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمٹ گئے اور بوسہ دینے لگے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد تو صرف تمہاری پیٹھ کو بوسہ دینا تھا، میرا مقصد تو صرف آپ کی پیٹھ کو بوسہ دینا تھا۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے، یہاں دو کیریکٹر ابھر کے آئے ہیں، دو کردار، ایک صحابی کا اور ایک رسول کا۔ صحابی کا وہ کردار تھا کہ انہوں نے حب رسول کی چاہت کی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کیا، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار پر غور کیا ہم نے؟ ارے وہ وقت کا نبی جو ایک ادنا سی چھڑی ہمارے چھڑی پیٹھ پہ لگ گئی ہے، اس کا بدلہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ذرا اس واقعے کے تناظر میں ہم اپنے آپ پر بھی تو دیکھیے کہ ہمارا معاملات کیا ہوتے ہیں۔ کسی سے قرض لیا، اگر دو چیز بات ہو جائے تو جا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں دیتا، یہ معاملہ ہے۔ اگر سامنے والا بھول گیا تو بہت ہی اچھے۔ جب امت مسلمہ کے معاملات درست رہے تھے تو دیکھیں کہ لوگ مسلمانوں کو گواہ کے طور پر پیش کرتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ معاملات تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، اور حضرت علی کے پاس ان لوگوں کی امانتیں دے رہے ہیں کہ دیکھو میرے جانے کے بعد یہ امانت ان کو دے دینا۔ کن کو دینا؟ جو تلوار لے کے باہر کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، کہا ان کو ہی دے دینا امانت۔ یہ امت اس معاملات کو اور اس آخرت کو کیسا فراموش کر دی ہے، اس کے نتیجے میں دیکھیں کیا حالات کیسے دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں، کیسے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہی احساس ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ میں آخرت میں اس کا کیا جواب دوں گا، کیا احساس ہوگا میرے دل میں، اور اسی احساس کے ہمیں عمل کرنا ہے۔ عبادتیں بہت ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بہت ہو رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن وہی معاملات لین دین میں بھی گڑبڑ۔ کچھ شخص نے حضرت عمر کے پاس کہا کہ امیر المومنین، وہ ایک شخص کی طرف اشارہ کر کہا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ جنتی ہے؟ کہا کہ امیر المومنین بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت روزے رکھتا ہے، بہت قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تم نے اس سے معاملات کیا؟ کہ نہیں۔ کہ جب تک تم اس سے معاملات نہ کر دو اور وہ معاملات میں صحیح ثابت نہ ہو تب تک اسے جنتی ہونے کا دعویٰ مت کیجیے۔ آج یہی ہو گیا، عبادتیں بہت ہیں اور معاملات میں گڑبڑ، کسی کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بہنوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، بیٹیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ وہ وقت کا رسول دیکھیے، وصال کا وقت ہے، حضرت عائشہ کی مانڈی پہ سر رکھا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں، نحیفی کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عائشہ نے اپنے کان جو ہے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹو کے پاس لے کر گئے۔ کیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے میری امت کی نماز، میری امت کی نماز، اپنے چھوٹوں کے حقوق، اپنے چھوٹوں کے حقوق۔ وقت کا نبی زندگی کے آخری ایام میں دنیا سے جا رہا ہے، امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میری نماز یعنی حقوق اللہ، چھوٹوں کے حقوق یعنی حقوق العباد، دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور اس امت مسلمہ نے جب یہ حقوق کو فراموش کیا، اس کے نتیجے میں امت منتشر ہو گئی اور کار ذلت کا باعث ہو گئی۔ یہ ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ وہ ایک لوگ کہتے تھے کہ مسلمان ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک یہودی جو ہے کچھ لوگوں سے قیمتی چیز لے کر جو ہے پیسے دیا کرتا تھا۔ اب کچھ لوگ قرض مانگ رہے تھے، کہا کہ نہیں کچھ قیمتی چیز لا کے رکھیے آپ تو میں دیتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی تو دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا اور اس نے اس شخص کہا کہ مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، دے دیجیے۔ اس یہودی نے اٹھایا اور دے دیا اور وہ چلے گئے۔ وہاں جو لوگ کھڑے تھے بڑے تعجب سے کہنے لگا کیا ہم سے تو آپ کچھ قیمتی چیز مانگ رہے تھے اور قیمتی چیز مانگنے کے بعد آپ ہم کچھ پیسے دینے والے تھے، اور ایک اجنبی شخص گھوڑے پہ چلا آیا اور آپ نے اسے دے دی۔
کہا کہ وہ اجنبی شخص کے لیے ضمانت یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ کیا آج ایسا ہے؟ آج دیکھیے دیگر قومیں امت مسلمہ سے معاملات کرنے سے، لین دین کرنے سے اس لیے کترا رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دے گا۔ یہ احساس کیوں ہوا؟ یہ احساس اس لیے ہوا کہ ہم نے دینی معاملات کو اپنے کھانے میں کر دیا اور دنیاوی معاملات کو ہم نے ایک کھانے میں کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت ہونا چاہیے، آپ کا لین دین، اٹھنا بیٹھنا سچائی، اور یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اگر ہم دیکھیں گے تو یقیناً یہ ایک درس، ایک پیغام دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کی زندگی دیکھیے کہ وہ یہی چیزیں تھیں کہ وہ صرف آخرت کے لیے کام کرتے تھے، دنیا کے نام و نمود کے لیے نہیں کرتے تھے۔ آج کیا ہوا؟ آج اگر ہم نے کچھ چیز دے بھی دی یا کسی خیرات بھی کر دی تو پھر چاہے ہمارے پیپر میں نام تو آنا چاہیے، کم سے کم ہمارے اسٹیج پہ ہمارا نام تو آیا ہی نہیں۔ تو یہ شیطان کی چال ہے کہ چلو کہ جو کچھ تم نے خیرات کیا، جو کچھ نیک نیت کی تھی، چلو دنیا میں وصول کر لو۔ تم نام نمود چاہتے ہو، دنیا میں نام نمود کیا، آخرت میں تمہارا حساب نیل، زیرو تمہارا حساب۔ اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، کبھی نام نمود کے لیے کام نہیں کرتے تھے۔ یہ عمل، یہ زندگی ہم کو امت مسلمہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جان لیجئے کہ حالات دن بدن بدتر ہوتے ہیں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ اور رسول کی اگر تم نے اطاعت کی اسی صورت میں تم پر رحم کیا جائے گا، اور یہ نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، تو پھر تم پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے بڑوں پر رحم نہیں کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرے گا۔ آج ہم کس بات کا رونا روتے ہیں؟ یہ ایک چیز ہے، یہ وقت آنے پر ہم کو اس کو فیس بھی کرنا ہے، لیکن ہم اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے اور اللہ سے ہماری وابستگی بھی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ سے یہ دنیا کے اس لین دین نے، اس کمانے میں جیسے ذکر کیا، قرآن نے کہا کہ جو چیز تمہارے لیے مزین کر دی، بس اسی چیز میں ذلکا ہوا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ بس میں تھوڑے اس کر لوں پھر اس کے بعد دیکھوں۔ اور بھی باتیں ہیں، میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کہ جس طرح سے یہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس مسجد میں یہ تعمیری کام بھی چل رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے بیماروں کے لیے، ان کے لیے علاج کے لیے کھانے، اور غریب طلباء طالبات کے لیے جو ہے یہاں کھانوں کا نظم کیا جاتا ہے، تو یہ آپ ہی لوگوں کے تعاون سے کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں سے کہہ کے ہم یہ گزارش آپ سے کرتے ہیں کہ اس میں حصہ لیجیے آپ، اور جتنا آپ یہ لیں گے حصہ اتنا جو ہے یہ آپ ہی کے کام آئے گا۔ میں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی لوگوں سے، جب لوگ مجمع گئے کہ لوگوں بتاؤ کہ تم کو اپنا تم میں سے کون ہے جن کو اپنے وارثوں کا مال پسند ہے؟ لوگ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کو اپنے وارثوں کا مال کیسے پسند ہوگا؟ ہر ایک کو اپنا مال پسند۔ تو سن لو کہ جو تم نے کھا لیا اور جو تم نے خیرات کر دیا یہی تمہارا مال ہے، اور جو تم چھوڑ کے جاؤ گے یہ تو تمہارے وارثوں کا ہوگا۔ اور انسان کتنا بیوقوف ہے کہ اپنے وارثوں کا مال، وارثوں کے لیے جو ہے مال بچا بچا کے رکھ رہا ہے، آخرت میں اکاؤنٹ نہیں کھول رہا ہے کہ۔ تو یہی بات بولنا چاہیں کہ ہمیں یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ جذبے کو بھی ہم کو پروان چڑھانا ہے۔ اور صحابہ کرام میں بتا رہا تھا کہ وہ جہاں جان اور مال دونوں کی طرح جو ہے قربانی دی گئی، اس ضمن میں میں کسی وقت اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن تھوڑا سا میں بات بتاؤں گا جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کام انجام دیتے تھے۔ تو اس آپ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ایران فتح ہوئی، ایران سے جنگ ہوئی، ایران کا فتح ہو گئی، شام کا وقت تھا، سپہ سالار اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک تاج پیش کیا کہ یہ لیجئے تاج جو ہے بیت المال میں دی۔ اس سپہ سالار نے جب تاج کو دیکھا تو کہا تم جانتے ہو تاج کس کا ہے؟ کہا ہوگا کسی کا، مجھے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ دشمن اسلام ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے شکست دی، اسے قتل کیا، اور یہ تاج آپ کی خدمت میں رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ اندازہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ کہا جان لیجیے کہ تاج رستم کا ہے۔ اس وقت رستم بہت مشہور تھا،
اس کی دور دور تک دھاں بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک صحابی نے جو ہے اس کو قتل کیا اور اس کا تاج جو ہے بیت المال میں جمع کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ تاج کے اندر ہیرے تھے، جتنا بیت المال جمع ہوا تھا اس سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ تاج تھی۔ تو ہیرے لگے ہوئے جو ہے تاج کو جو ہے پیش کیا کہ اور جانے لگے۔ اس سے پھر سالہ نے کہا جا رہے ہو ذرا اپنا نام تو بتا کے جاؤ، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تم نے اور ایک قیمتی چیز بیت المال میں جمع کر کے جا رہے ہو، ذرا اپنا نام کے تو بتا کے جاؤ۔ وہ صحابی پلٹے اور کہا کہ میں نے جس کے لیے یہ کیا ہے وہ میرا نام اچھی طرح جانتا ہے، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چلے گئے۔ آج کیا ہوتا ہے اس تناظر میں دیکھیے تھوڑا سا، کہ معمولی سا بھی اگر ہم نے کام کیا تو ہم نام و نمود کے لیے، رعایکاری کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ احساس کہ جو کام ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا تو اس میں خلوص ہوگا، اور جب خلوص ہوگا تو خلوص کے نتیجے میں اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیجیے۔ یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں انفرادی طور پر بھی ہے تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ یہ احساس جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم گناہوں سے خود بخود بچیں گے۔ قرآن واضح انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے تمہیں ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس سے ہدایت حاصل کیجیے۔ اور قرآن کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا ہوگی، پوری سیرت دیکھنا ہوگی۔ ہم بھی اور ہمارے بچوں کو بھی سیرت سے واقف کرائیے۔ اور سیرت پر کیسا عمل کیا جاتا ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھنا ہوگی کہ صحابہ نے کیسے اللہ کے راہ میں اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات بجانے کے لیے کیسی کیسی قربانی کی۔ یہ احساس جب تک ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہم واطی اللہ واطی رسول کے فوگر نہیں بنیں گے، تب تک ہم پر رحم نہیں ہوگا، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اسی صورت میں اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو یہ سن لو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ جب اللہ کی مدد کسی کو آتی ہے تو کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور اس یقین سے کام کیجئے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ سے دعا ہوں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔